ذرا مزید لیگل اوپینینز بھی اس پر لے لیتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب سے ان کا ویو لے لوں. راجہ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. راجہ صاحب, آپ نے یہ بحث تو دیکھی ہوگی, 2-3 دنوں سے یہ بڑی بحث چل رہی ہے کہ حدیبیہ پہ کیا ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے, اپیل ڈیسائیڈ کر چکی ہے. آپ کے ویو میں نئی تحقیقات ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں کی گئی تھی اور جو کہ ٹائم بارڈ تھی, یعنی کہ وہ جو مدت مقرر ہے اپیل کرنے کے لیے اس سے وہ کئی سال ٹائم بارڈ تھی. اب اگر تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ اس معاملے کو دوبارہ نہیں دیکھا جائے گا, اس میں مزید تفتیش نہیں ہوگی, خواہ وہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا, اس فیصلے کے خلاف بہرحال ایک اپیل ہونا تھی اور اپیل ایک معینہ مدت ہے اس کے اندر ہونا تھی. اب اگر وہ اپیل نہیں کی گئی اور سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے, آپ نے ایک جج صاحب کا نام لیا, سپریم کورٹ میں کبھی ایک جج نہیں ہوتا, وہ بینچ یقیناً 2 یا 3 رکنی بینچ تھا پر مشتمل تھا اور اس میں سینئر جج یقیناً جسٹس فائز عیسیٰ نہیں تھے. جسٹس مشیر عالم صاحب یہ معاملہ ٹائم بارڈ ہے اور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو بھی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, وہ اب حتمیت یعنی کہ فائنالٹی اختیار کر چکا ہے. ہائی کورٹ کا فیصلہ اگر یہ تھا کہ یہ معاملہ اب ختم ہے, اس میں مزید تفتیش نہیں ہوگی, تو وہ فیصلہ اگر غلط بھی تھا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے چونکہ اپیل نہیں کی وہ فائنل ہو گیا ہے, اب یہ ہم اس معاملے کو مزید نہیں دیکھ سکتے. تو ایک تو یہ صورتحال ہے. اب اگر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ مزید شواہد کی بنیاد پر نئے سرے سے کوئی اور ادارہ تفتیش کر سکے, تو وہ ایک راہ ضرور ہے اور حکومت اگر اس راہ کو دیکھنا چاہتی ہے, ایکسپلور کرنا چاہتی ہے تو کر دیکھے. لیکن حتمی جو ایک اس میں یا جو سینٹرل جو معاملہ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اس فیصلے نے کیا کہا تھا, اس نے کس قسم کی مزید تفتیش سے اداروں کو منع کیا تھا. جب تک وہ فیصلہ ہمارے صاحب اگر اجازت دیں ہم مکمل بات نہیں کر سکیں. آپ کو یاد ہوگا لاہور ہائی کورٹ میں جو 2 رکنی بینچ تھا اس نے کوش تو کر دیا تھا ریفرنس کو, لیکن ایک کی ڈویژن ہو گئی تھی بینچ میں اس بات پر پرمیسیبلٹی آف ری انویسٹیگیشن آف دا میٹر. ایک جج صاحب کا خیال تھا کہ ری انویسٹیگیٹ ہو سکتا ہے, دوسرے جج صاحب کا خیال تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا. پھر یہ ریفری جج کے ساتھ پاس یہ مسئلہ گیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ نہیں اجازت ہو سکتی. بڑے آئرونک بات یہ ہے کہ جب جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب نے جب اپنا نوٹ لکھا پینما ججمنٹ میں, تو ساتھ یہ بھی لکھتے رہے, ایک جگہ انہوں نے لکھا کہ انسیڈنٹلی نواز شریف واز دا پرائم منسٹر. اگر آپ اس کی ٹائم لائن دیکھیں, 94 میں FIR ہوئی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. 97 میں یہ کیس کدھر گیا, PMLN کی گورنمنٹ کے اندر یہ بینچ بنے, بینچ نے فیصلے کیے, اس فیصلے کے بعد ریفری جج کے پاس گیا, لیکن معاملہ طے نہیں ہوا. پھر دوبارہ یہ معاملہ گیا 2012 میں, دسمبر 2012, اور 2014 میں ریفری جج نے کہا کہ یہ پرمیسیبل نہیں ہے. اور وہ میاں صاحب کی حکومت کا ٹائم ہے لارجلی جس کی اب بات کریں, چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو یا ان کی دونوں جگہ پر حکومت ہو. اب میں گزارش کروں, یہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں آیا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ کے بینچ نے یہ کہا کہ کیا آپ کا یہ موقف ہے کہ نیب کی طرف سے بدعنوانی ہوئی ہے اس معاملے میں اور بدعنوانی کی بنیاد پہ اپیل مقررہ مدت میں دائر نہیں کی گئی, تو نیب کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا کہ نہیں ہماری طرف سے کوئی بدعنوانی نہیں ہوئی. یا تو وہ کہتے کہ ہم حکومت وقت کے دباؤ میں تھے اور اس دباؤ کی وجہ سے ہم نے وقت میں اپیل دائر نہیں کی. جب نیب نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ موقف اختیار کرنے سے انکار کر دیا, اور یہ معاملہ 2017-18 کا ہے جبکہ پینما کیس ہو چکا تھا اور تمام توجہ جو ہے پینما فیصلے کے بعد اس فیصلے کی جانب تھی, اور اس کے باوجود نیب نے یہ کہا کہ ہم نے کوئی بدعنوانی نہیں کی. لیکن سر آپ کو راجہ صاحب یاد ہوگا جب پینما کا کیس ہی چل رہا تھا جس میں قمرالزمان چودھری قمر زمان جو نیب چیئرمین تھے, ان کو بلایا گیا, ان سے پوچھا گیا کہ اگر آج آپ کو کہا جائے اس کے خلاف اپیل دائر کریں, آپ کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں میں اپیل دائر نہیں کروں گا. اور اس وقت بینچ سے ریمارکس آئے تھے کہ آج نیب ہمارے سامنے فوت ہو گیا ہے. آئی ایم پریٹی شیور یو ریممبر دیٹ ون انسیڈنٹ آلسو. میں موجود تھا کمرہ عدالت میں, مجھے یاد ہے, بالکل یاد ہے. یہ بات بھی کہی گئی تھی. سو جو بات اس وقت سپریم کورٹ انسینویٹ کر رہا تھا کہ اور نیب کیوں فوت ہو گئی, کیونکہ وہ پولیٹیکل انفلوئنس میں یہی بات
امپلائی کی گئی کہ پولیٹیکل انفلوئنس میں کام کرتی. بٹ ہم اس بات میں تو نہیں جا سکتے کہ زیادہ انفلوئنس تھا, کم تھا, عدالتوں کو اس وقت انفلوئنس کیا گیا یا نہیں. ایک اینگل ایسا ہے جس کو آپ مجھے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا ہو سکتا ہے. اسی آصف سعید کھوسہ صاحب جب کیس سن رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا اس وقت کہا گیا کہ اکیوزڈ نہیں تھے, یعنی اسحاق ڈار صاحب اس ریفرنس میں اکیوزڈ اس لیے نہیں تھے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے اور وہ اسٹیٹ کی طرف سے گواہی دینے کے لیے آ رہے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اینگل ہے جس کی بنیاد پر یہ دوبارہ کہ وہ پروسیکیوشن وٹنس بن چکے تھے اس وقت تک, کہ اسحاق ڈار صاحب کے نام پر, یا کیونکہ بڑے کی ایلیمنٹ ہیں اس پوری کیس کے, وہ ان کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کریں اور وہاں سے دوبارہ کھولیں کہیں جناب چونکہ وہ اس وقت پروسیکیوشن وٹنس تھے, ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا, اب ایف آئی اے ان کو انویسٹیگیٹ کرے گا. دیکھیں, میں نے عرض کیا کہ یہ تمام جو ممکنہ لائحہ عمل ہیں ان کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن بالآخر جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا, اس فیصلے کو جو ہے اوور کم کرنا ہوگا, اور اس کے بعد جو حتمیت حاصل کر چکا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد, اس سے آگے بڑھنا ہوگا. اگر کوئی گنجائش بنتی ہے تو ٹھیک, لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اس ٹرانزیکشن کے حوالے سے ہوا کیا تھا, کچھ پیسے ملک سے باہر سے آئے تھے ایک قاضی فیملی کے اکاؤنٹ میں, 1242 ملین کو گروی رکھ کر ایک لون دیا گیا تھا حدیبیہ پیپر کو. جی. اب سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ شریف خاندان اور ان پیسوں کا آپس میں کیا تعلق ہے. بعد میں وہ لون بھی ادا ہو گیا اور وہ پیسے جو تھے اکاؤنٹ سے نکال لیے گئے. یہ بنیادی طور پہ واقعات ہیں. اب 30 سال کے بعد ان واقعات کے حوالے سے کیا نئے شواہد سامنے آئیں گے, میں بالکل بڑے تجسس سے دیکھوں گا, اور کیا ایسا کوئی نیا معاملہ اب سامنے آنے کا امکان ہے اسحاق ڈار صاحب ایز این اکیوزڈ, جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ زائل ہو جائے. کیا اسحاق ڈار صاحب کو ایز این اکیوزڈ اگر اکیوز بناتی ہے اسٹیٹ اور ان کی انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے, ان کا رول اس سارے مقدمے میں, سارے کیس میں, اور اس کے بعد سپریڈ آؤٹ کرتی ہے, تو وہ تو پہلے انویسٹیگیٹ نہیں ہوئے. اعتزاز صاحب کا یہ ماننا ہے کہ اگر کسی فوجداری مقدمے میں نیا ایویڈنس آتا ہے تو آپ کو وہ مقدمہ بند ہو ہی نہیں سکتا, کھلنا چاہیے اس مقدمے کو, جو بھی مقدمہ ہو, اگر نیا ایویڈنس آتا ہے. اسحاق ڈار ایز این اینٹی, آپ کو لگتا ہے کہ ان کو انویسٹیگیٹ کر کے وہاں سے کام شروع کیا جا سکتا ہے دوبارہ اسٹیٹ کی طرف سے؟ دیکھیں, عام حالات میں تو بالکل کیا جا سکتے ہیں, لیکن معاملہ پھر یہی ہے کہ یہاں ایک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے کھڑا ہے, اس فیصلے کو دیکھنا ہوگا. شاید وہ فیصلہ غلط ہی ہو, اور اگر وہ غلط بھی ہے اور حتمیت اختیار کر گیا ہے تو پھر اب اس کو کیسے سر کیا جائے, یہ سوال ہمارے سامنے ہے. مجھے خود تعجب ہوا تھا جب میں نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھا تھا کہ ہمیشہ کے لیے تحقیق تفتیش کو کیسے بند کر دیا گیا ہے, لیکن چونکہ اس فیصلے نے کچھ اس قسم کی بات کی تھی, اب اسی میں آپ کو امکان ڈھونڈنا ہوگا آگے بڑھنے کے. ہاں سر, کبھی انویسٹیگیشن بند کرتے ہیں, کبھی میڈیا کامنٹس بند کرتے ہیں, پتہ نہیں اس کیس میں ایسا کیا ہے کہ اس طرح کی ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. آخر میں ایک سوال کا جواب, آئی نو اٹس ویری ٹرکی معاملہ, لیکن میاں صاحب کے کیس 8 سال بعد ان کو ٹائم بار کیس کو میاں صاحب کو ریلیف افتخار چودھری صاحب دے دیتے ہیں. 8 سال بعد حدیبیہ کا کیس نہیں کھلتا کیونکہ وہ ٹائم بار ہو چکا ہے. ان دونوں میں سے فیصلہ ٹھیک کون سا ہے, کیا میاں صاحب کا کہ 8 سال بعد ان کو ریلیف ملی, یا دوسرے والا؟ دیکھیں, میاں صاحب نے تو یہ موقف اختیار کیا تھا نا کہ مجھے جلا وطن کر دیا گیا, میرے لیے وطن واپس آ کے اپیل دائر کرنا ممکن نہیں تھا, تو ایک جواز تو بظاہر بنتا تھا. قانون کیا کہتا ہے سر؟ کو جلا وطن تو نہیں کیا گیا تھا کہ نیب نے 30 دن میں یا جو بھی وقت تھا اپیل دائر نہیں کی, 30 دن کا وقت تھا, اور نیب نے یہ موقف بھی نہیں لیا کہ ہم دباؤ میں تھے اور دباؤ کے تحت ہم نے اپیل دائر نہیں کی. تو یہ تمام معاملات ہیں. دیکھیں, تاریخ گزر جاتی ہے اور تاریخ میں اچھا برا بہت کچھ ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمارے قانون میں, سول قانون میں تو لمیٹیشن کا تصور ہے, اگرچہ فوجداری میں نہیں ہے, لیکن فوجداری میں بھی وقت کے ساتھ بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ وہ دب جاتے ہیں, ان کے شواہد ممکن نہیں رہتے حاصل کرنا, اور عدالتیں کر دیتی ہیں کئی دفعہ اس قسم کا حکم کہ اب اس معاملے کو بند کرو. تو اب یہ ہو گیا, اس کے خلاف اپیل نہیں ہوئی, اب دیکھتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ بالکل اب کوئی امکان نہیں ہے, لیکن لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بہت غور سے دیکھنا ہوگا. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.